محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الأکبر والفاروق الأعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں یہ ہماری 14ویں گفتگو ہے. جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق سورہ مبارکہ انفال سے ہے. آیت کا نشان 67 ہے، 67. اس آیت میں پروردگار عالم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی کیا چاہت ہے، لوگوں کی کیا خواہش ہے، ان کا کیا ہدف اور ٹارگٹ ہے، اور ایک اپنی چاہت بیان کی ہے کہ خود اللہ کیا چاہتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 67. ارشاد رب العزت ہوتا ہے تریدون عرض الدنیا. فرمائے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ عارضی دنیا کو چاہتے ہیں، یعنی جانتے ہیں، عارضی سے مراد جانتے ہیں کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، پھر بھی دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دنیا کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہیں. واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ تو آخرت کو ہی چاہتا ہے. تو سامعین محترم، آپ دیکھیے اور انصاف سے بتائیے، کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ زیادہ ہیں کہ جن کے دلوں میں آخرت کی محبت زیادہ ہے، یا ایسے لوگوں کی کثرت ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی فکر کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ایسے مل جائیں گے جو دنیا داری میں ہیں، اور بہت قلیل تعداد ایسی ملے گی جو آخرت کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں. اور یقین جانیے اگر آخرت کی فکر ہوتی تو واجبات میں کوتاہیاں کبھی بھی نہ ہوتی، کبھی بھی حرام کاموں میں انسان دلچسپی نہ لیتا، کبھی بھی مال امام کو قبضہ کر کے نہ بیٹھتا، خمس ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم نکالتا، اہل بیت علیہ السلام کا حق ادا کرتا. آخرت کی اگر فکر ہوتی تو اللہ کا گھر کبھی بھی ویران نہ ہوتا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کبھی بھی اللہ کا گھر ویران نہ ہوتا. یہ بڑی بدبختی اور بڑی بدنصیبی ہے کہ پورے دن میں ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے نکال لیں یا اللہ کے لیے نکال لیں. اس سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل پہ دنیا نے کس قدر قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، جانتے ہیں ہم جو ہے وہ بالفرض فجر کی نماز نہیں ہوتی، ظہر اثر کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، ہم جاب پر ہوتے ہیں، مغربین میں سارے کے سارے پہنچ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں آتے. پتہ ہے کہ مؤذن پانچوں وقت جو ہے وہ آواز دے رہا ہوتا ہے، مسجد بلا رہا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں آتے، حالانکہ برابر میں رہتے، قریب میں رہتے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ بلا آپ بس جو ہے وہ انتظار کیجئے، ہم جو ہے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ابھی تک جو ہے وہ 1-2 دن آئے نہیں ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ جو ہے وہ مسجد واقعی لگے کہ مسجد ہے. انشاءاللہ ابھی ماہ رمضان آئے گا تو اس میں لگے گا کہ مسجد ہے، لیکن وہ 30 جو ہے وہ دن کی خوشی ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم واپس اپنے ایام پر واپس پلٹ جائیں گے اور وہی جو ہے وہ مسجد ہو جائے گی، ویران مسجد جسے کہا جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اب دیکھیے پتہ ہے سفر آخرت کا درس چل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ کتنے کم آئے, کتنے بیٹھے ہوئے, 5 اور 8 اور 11 اور 15 18 لوگ ہیں کل. حالانکہ پتہ ہے جو ہے وہ ایک درس ہوتا ہے ہفتے کے اندر, اس میں بھی جو ہے وہ اتنی کمی. اور ایسا بھی نہیں کہ میں جو ہے وہ کوئی محنت کر کے نہیں آ رہا یا کوئی جو ہے وہ پرانی باتیں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور ساری سنی ہوئی باتیں پڑھ رہا ہوں. واللہ جو ہے وہ ایک ایک تقریر پر میرے 3 4 گھنٹے نکل جاتے ہیں, لیکن اگر صرف اتنے سے لوگ ملے تو واقعی دلی افسوس ہوتا ہے. اور یقین مانیں مجھے خود پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ فارغ ہیں, فری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جاب جو ہے وہ چل رہی ہے, اکا دکا جو میں جانتا ہوں کہ جو 9 ساڑھے 9 فری ہوتے ہیں, باقی سارے کے سارے جو فری ہوتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ یہاں پر حاضری نہیں دیتے. بہرحال سب کی جو ہے وہ توفیق کی بات ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کسے نوازے کسے نہیں نوازے ان کے جو ہے وہ اختیار میں ہوتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. خیر جتنے لوگ آ گئے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر آواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل جزاکم اللہ. لہذا سامعین محترم اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے آیت میں 2 چیزوں کو سامنے رکھا ہے کہ دنیا والے کیا چاہتے ہیں اور آخرت پروردگار عالم کو پسند ہے. ٹھیک ہے, لوگ دنیا کو چاہتے ہیں, اللہ آخرت کو چاہتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس آیہ مجیدہ کو ہم بار بار سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ دیکھیے جتنی برائیاں آج معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری ہونی ہیں کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے پیشن گوئیاں پہلے ہی کر دی ہے کہ آخری زمانہ کیسا ہوگا, کتنا خطرناک زمانہ ہوگا, کتنا پرآشوب دور ہوگا. یہ ساری کی ساری اہل بیت علیہ السلام نے باتیں کیوں بیان کی؟ بیان اس لیے کیے تاکہ جب ہمارے چاہنے والے کو پتہ چلے وہ ان تمام تر چیزوں سے دور رہے. ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا. اب چونکہ زمانے کے امام کے جشن میں زیادہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر چکا تھا اور زیادہ تقریر میں وقت نہیں لے سکا تھا, لہذا تبرکن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آخری زمانے کا بھی تذکرہ ہو جائے اور زمانے کے امام کی ایک معرفت میں اضافہ بھی ہو جائے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سامعین محترم دیکھیے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے میرے پیش نگاہ. رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانے میں 15 خرابیوں میں میری امت مبتلا ہو جائے گی. کتنی خرابیوں میں؟ 15 خرابیوں میں. وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے بیان نہیں کرنی, اس میں سے صرف 4 سے 5 کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کروں گا. باقی انشاءاللہ سفر آخرت کا جب موضوع ختم ہوا اور مجھے محسوس ہوا کہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں تو زمانے کے امام کا موضوع ایک تفصیل سے شروع کروں گا, ولادت سے قبل سے لے کر اور ظہور کے بعد کے معاملات تک. انشاءاللہ ایک موضوع الحمدللہ تیار کر چکا ہوں اور اس پر ایک جگہ جو ہے وہ تقریر کر بھی چکا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا سفر آخرت کے بعد اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کروں, لیکن ابھی فقط اور فقط آپ کے سامنے ان خرابیوں میں سے 4 سے 5 کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ کی روایت ہے, رسول اللہ بیان فرما رہے امیر المؤمنین سے. امیر المؤمنین سامنے ہیں رسول اللہ کے, دونوں معصوم ہیں. رسول اللہ بیان فرماتے ہیں اے علی آخری زمانے میں میری امت 15 خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گی, یعنی ان کے درمیان 15 خرابیاں پیدا ہو جانے والی ہیں, وہ 15 گناہوں میں مبتلا ہوگی. رسول اللہ بیان فرما رہے مطلب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ باتیں ہونے والی ہے. رسول اللہ نے فرمایا 15 خرابیوں میں مبتلا ہوگی اور پھر فرمایا اے علی جب دیکھو کہ یہ 15 خرابیوں میں امت مبتلا ہو جائے گی تو 3 چیزیں ہوں گی. کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ فرمایا ایسی آندھیاں اور ایسی ہوائیں چلیں گی کہ بستی کی بستی اجڑ کر رہ جائے گی. صحیح ہے, ایسی آندھیاں اور ایسی ہوائیں آئیں گی کہ بستی کا نام و نشان نہ رہے گا, پوری کی پوری بستیاں تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی. ایک چیز. فرمایا دوسری چیز کثرت سے زلزلے آئیں گے, بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا. آپ دیکھیے سابقہ زمانے میں اتنے زلزلے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے اب آتے زلزلے. فرمایا آخری زمانے میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی, بہت زیادہ زلزلے بڑھ جائیں گے. اور تیسری بات جو ہوگی وہ کیا؟ فرمایا چونکہ آندھیاں چلیں گی تیز, چونکہ زلزلے ہوں گے, تو فرمایا کچھ علاقے ایسے بھی ہوں گے کہ پورا کا پورا علاقہ زمین پھٹے گی اور دھس جائے گا اس میں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ زمین پھٹی سارا کا سارا علاقہ اس میں دھسا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ایک لمحے میں. فرمایا یہ ہوگا کب؟ جب 15 خرابیوں میں میری امت مبتلا ہو جائیں گی. اس کے بعد فرمایا اے علی لیکن جو میرے چاہنے والے ہیں جب وہ دیکھیں کہ ایسی چیزیں رونما ہو رہی ہیں, یعنی یہ علامتیں آندھیاں چل رہی ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, تو انہیں خوش ہونا چاہیے. ان کے لیے بشارت ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ فرمایا انہیں خوش ہونا چاہیے کہ بہت جلد ہمارا بیٹا قائم آنے والا ہے. بہت جلد, بہت قریب ہوگا کہ ہمارا بیٹا ظہور کر جائے گا. اب اس کے بعد رسول اللہ نے ایک ایک کر کے 15 خرابیوں کو بیان فرمایا. ساری بیان نہیں کرنی, 4 سے 5 کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ کیا کیا خرابی ہوں گی آخری زمانے میں. ٹھیک ہے, تو پہلی خرابی رسول اللہ نے بیان کی. فرمایا جو آخری زمانے میں ہوگی, فرمایا نمازیں ضائع کی جانے لگیں گی. پہلی خرابی. اب میں دیکھیے آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں, آپ خود شمار کرتے جائیے کہ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
اور خدا نہ خواستہ ایسا کہیں نہ ہو کہ ہم بھی ان جو ہے وہ خرابیوں میں گرفتار ہو چکے ہوں۔ فرمایا کہ پہلی جو خرابی آخری زمانے میں مبتلا ہونے والی ہے، فرمایا نمازیں ضائع ہوں گی۔ ضائع کا مطلب کیا ہے؟ ضائع کا مطلب ایک تو نماز چھوڑ دینا، پتہ ہے اللہ نے فجر کی نماز واجب کی ہے پھر بھی بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، پتہ ہے اللہ نے تمام تر یہ واجبات نمازوں کو واجب کیا ہے پھر بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یہ ہے نمازیں ضائع کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ چھٹے امام نے اپنی آخری زندگی میں، ویسے ہی امام کا کلام کلام الامام ہوتا ہے اور زندگی کے آخری میں بیان فرمایا، لہذا کتنی اہمیت اس کی بڑھ گئی۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے، چھٹے امام نے فرمایا جو کوئی بھی نماز کو ہلکا سمجھے، چھوڑے نہیں، چھوڑنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، فرمایا جو کوئی نماز کو حقیر سمجھ لے، ہلکا سمجھ لے، اسے ڈی ویلیو کر دے، فرمایا پھر اسے ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ آپ خود سوچئے، ہمیں اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، ہمارے روزے اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو ہے وہ دوسری عبادت اتنی قابل نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قیامت میں بخشش دے دو اور ہمیں جو ہے وہ سرخرو کر دے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی بھر کی نمازیں قبول ہی نہیں ہیں، کسی کو پتہ چلے گا ہمارا ایک سجدہ قبول ہوا، کسی کو پتہ چلے گا ہمارا ایک رکوع قبول ہوا، اور آپ جانتے ہیں قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کب پتہ چلے انسان کو کہ اس کی نماز قبول ہو گئی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جزاکم اللہ۔ ایک مقصد نماز کا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر پہچاننا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، فرمایا سب سے پہلے دیکھو فجر کی نماز تم نے پڑھی تو دیکھو ظہر تک سارے گناہوں سے بچے یا نہیں بچے، اگر بچ گئے تو نماز قبول ہے، ایک گناہ بھی ہو گیا تو سمجھنا نماز قبول نہیں ہوئی۔ پھر ظہر اثر کی نماز جب پڑھ لو تو پھر اس کے بعد دیکھنا ظہر اثر سے لے کر مغرب عشاء تک گناہوں سے بچ سکے یا نہیں بچ سکے، اگر بچ جگ گئے تو سمجھ جانا کہ ظہر اثر کی نماز قبول ہو چکی ہے۔ اگر پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھو اور دیکھو اگلی فجر تک گناہوں سے بچا لیا اپنے آپ کو تو سمجھ جانا کہ مغرب عشاء کی نماز قبول ہو گئی ہے، ورنہ وہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہے قبولیت کا معیار، کس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لہذا سامعین محترم، ہمارے پاس ایک دروازہ ہے شفاعت کا دروازہ، ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری عبادت اس قابل نہیں کہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، اسی لیے ہم دعاؤں میں ایک جملہ کہتے ہیں، پالنے والے قیامت کے دن اپنے عدل سے کام نہ لینا بلکہ اپنے فضل سے کام لینا۔ عدل اگر پروردگار عالم کرنے پر آ گیا تو کوئی بھی بچنے والا نہیں، لہذا کہا فضل سے کام لینا، یعنی تو بخشش سے، عنایتوں سے کام لینا۔ اگر اپنی برابری دکھانے جائے گا، اگر عدل کرنے جائے گا تو ہم کوئی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ لہذا سامعین محترم، خلاصہ کلام یہ، ہمیں اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہیں، ایک دروازہ ہے وہ ہے شفاعت کا دروازہ، اہل بیت علیہ السلام پر آسرا ہے سارا کا سارا کہ قیامت میں جائیں گے، وہی ایک دروازہ ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ اگر وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا تو پھر یہ ہماری اپنی قسمت ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی قسمت لکھی۔ اور وہ کیسے دروازہ بند ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام میں سے چھٹے امام نے کیا بیان فرمایا؟ جو نماز کو ہلکا سمجھ لے، ڈی ویلیو کر دے، حقیر سمجھ لے، تو پھر وہ ہماری شفاعت سے محروم رہ جائے گا۔ یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہے کہ بس مولانا صاحب کی مجلس میں گئے حدیث سن کر آ گئے، بھائی اسے اپنانے کی ضرورت ہے، نماز کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھے۔ لہذا رسول اللہ نے بیان فرمایا آخری زمانے میں 15 خرابیاں مبتلا ہوں گی، جس میں سے پہلی کیا رسول اللہ نے بیان فرمائی؟ فرمایا نمازیں ضائع کی جانے لگیں گی۔ ضائع کا مطلب ایک نمازیں چھوڑنا ہوا کرتا ہے، دوسرا ضائع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ رہے ہیں پھر بھی ضائع کر رہے ہیں، صحیح ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایک تو قبول نہیں ہوئی، دوسرا نماز کے بعد ایسے گناہ کر لیے کہ جس نے نماز جیسی نیکی کو باقی ہی نہیں رکھا، ضائع ہو گئی۔ ایک یہ کہ نماز اتنا جلدی جلدی پڑھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے نماز پڑھی، لگ ہی نہیں رہا کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا، جب مسجد میں گئے تھے رسول اللہ نے دیکھا کہ بہت ایک جو ہے وہ شخص تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے، تیزی سے رکوع، تیزی سے سجدہ، تیزی سے اٹھ رہا ہے، یعنی گویا محسوس ہو رہا ہے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے دوسرے سے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا اگر اسی حالت میں موت آ جائے ہمارے دین پر نہیں مرنے والا، یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا یہ، کم از کم اگر اس حالت میں یہ مر گئے۔ لہذا سامعین محترم، نماز کی رفتار کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے واجبات صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں، اتنی رفتار کم از کم ہونی چاہیے۔ لہذا پہلی خرابی جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا نمازیں ضائع کی جانے لگیں گی آخری زمانے میں، ٹھیک ہے، یہاں تک واضح بات۔ دوسری خرابی، 15 خرابیوں میں سے صرف 5 خرابی بیان کر رہا ہوں آج، باقی انشاءاللہ جب زمانے کے امام کا موضوع شروع ہوا پھر۔ دوسری خرابی، فرمایا دوسری خرابی آخری زمانے میں یہ ہوگی، سنیے گا، میرے ماننے والے، ٹھیک، رسول اللہ غیروں کی بات نہیں کر رہے، کہا میرے ماننے والے رقص اور موسیقی کی محفلوں میں جمع ہوں گے یا انہیں منعقد کریں گے۔ صحیح ہے، رقص اور موسیقی سمجھتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ میوزک اور ڈانس، اسے کہا جاتا ہے رقص اور موسیقی۔
فرمایا آخری زمانے میں میرے ماننے والے، اغیار نہیں، دوسرے نہیں، میرے ماننے والے موسیقی کی محفلوں میں یا تو جمع ہوں گے، یعنی کہیں نہ کہیں انوائٹڈ ہوں گے، کہیں جانا پڑے گا انہیں، یا خود منعقد کرنے والے ہوں گے، خود ارینج کر رہے ہوں گے، خود ایسی محفلیں سجانے والے ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ ہم فقط خالی سن لیتے. ساتویں امام کو قید خانے میں رکھا گیا، وہاں پر امام کو گانے کی آواز آ رہی تھی، امام نے کہا ہارون کا قید خانہ میرے لیے بہتر تھا. عمل کون کرتا ہے یہ بتا دیجیے حضور. آج ہماری محفلیں ختم نہیں ہوتی گانوں کے بغیر. ٹھیک ہے، اگر بالفرض ہمارے یہاں کسی عزیز کی شادی ہے، انہیں آپ منع کر کے دیکھیے کہ گانا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی میوزک نہیں بجے گا، آپ پر غصہ ہو جائیں گے سامنے سے. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میوزک کے بغیر شادی میں مزہ کیا ہے؟ اچھا میں بذات خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. اس پر ایک اور عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں. کراچی میں آپ جانتے ہیں ایک علاقہ ہے انچولی، نام سنا ہے آپ نے؟ انچولی میں ذریعہ امام حسین کی شبی بنائی گئی ہے. ایک میں نے دیکھا دولہے راجہ صاحب، شادی ہونے والی تھی ان کی قریب میں. میں نے کہا کدھر؟ کہا انچولی. کہا کیوں؟ کہا وہ مولا حسین کی ذریعہ میں جو ہے وہ شادی کا کارڈ ڈالنے جا رہا ہوں. آپ کی عقیدت کو سلام ہے، آپ مولا کو اپنی شادی میں بلانا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر چاہنے والا یہ چاہے کہ ہمارے پروگرام میں، ہمارے فنکشنز میں، ہماری تقریب میں، ہماری بیٹھکوں میں امام زمانہ شریک ہوں. ایسا ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ کی عقیدت کو سلام ہے، لیکن ان کی جب شادی پہ گئے تو ایسے کام ہے کہ زمانے کے اگر امام آ جائے دروازے تک تو واپس ہو جائیں گے. گانے بھی بج رہے ہیں، مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ خود بتائیے زمانے کے امام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ اگر زمانے کے امام کو بلانا ہو تو وہ چوتھے امام کا نسخہ اپنائیں گے نا. چوتھے امام کو جب کسی نے کہا تھا مولا میں نے گھر میں شادی رکھی ہے، آئیے آپ شرکت کرنے کے لیے، تو مولا نے کہا ہم نے کربلا کے بعد شادیوں میں آنا جانا چھوڑ دیا ہے، ہم نہیں آتے. اگلے دن پھر آیا، مولا میں نے اپنے گھر میں علی اکبر کے مصائب رکھے ہیں. مولا اب آپ آئیں گے؟ میں نے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب برپا کیے. اس کے بعد شادی کی تقریب ہوگی. مولانا نے کہا ہم آئیں گے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہیے شادی میں مصائب پڑھیے، ارے مولانا صاحب خوشی کا ماحول ہے کیسے پڑھیں؟ چوتھے امام کی سنت ہے یہ. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز سے بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا ایسی شادیاں بھی دیکھنے میں ملتی ہے جہاں پر جناب قاسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جناب علی اکبر کے مصائب کا تذکرہ کیا جاتا ہے. بذات خود میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی تقریبات ختم نہیں ہوتی ان گانوں کے بغیر، ان موسیقی کے بغیر ختم نہیں ہوگی محفل. اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ سالگرہیں، دوسرے پروگرام، گانا تو لازمی بجے گا. گانے کے بغیر مولانا صاحب فنکشن کیسے ختم ہوگا؟ مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا سارا کا سارا. جب تک کچھ بجے نہیں، کانوں میں آواز نہیں جائے، یہ تو روح کی غذا ہے، جب تک یہ کانوں میں نہیں پڑے گی ہمیں مزہ نہیں آنے والا. لہٰذا سامعین محترم، یہ رسول اللہ نے دوسری خرابی بیان فرمائی. فرمایا پہلی خرابی نمازیں ضائع ہوں گی، دوسری خرابی میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، میری امت کے لوگ فرمایا موسیقی اور رقص کے لیے یا تو جمع ہوں گے یا انہیں منعقد کرنے والے ہوں گے، خود ارینج کریں گے. ٹھیک ہے، دو خرابی ہو گئی. تیسری خرابی رسول اللہ نے بیان فرمایا آخری زمانے میں، فرمایا مسجدوں میں دھنگا اور فساد ہوگا. شور شرابہ، دھنگا، فساد، لڑائی جھگڑے ہوں گے. یہاں تو الحمدللہ اب تک میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے کراچی میں دیکھا ہے. صحیح ہے، شب قدر، عظیم رات، مسجد اللہ کا گھر. صحیح ہے، دو باتیں. اور اس کے بعد صرف چھوٹی سی بات، چائے گر گئی، گالم گلوچ ہو گئی مسجد کے دوران، مسجد کے اندر. ٹھیک ہے، اعمال کے دوران گالم گلوچ ہو گئی صرف چائے گرنے پر. صحیح ہے، تو مسجدوں میں دنگا فساد ہوگا، یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا آخری زمانے میں ایسا تمہیں دیکھنے کے لیے ملے گا. چوتھی بات فرمایا مال امام کو لوگ ذاتی دولت سمجھیں گے، یہ آخری زمانے میں تم دیکھو گے. یہاں کی مثال دے رہا ہوں بھائی، یہاں کی کئی لوگ میرے پاس آئے ہیں، مولانا صاحب آپ نے آج خمس کا پڑھا، بہت اچھا پڑھا، ہم اپنا خمس نکالنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس 1-2 دن میں آتے ہیں. 1-2 دن نہیں آئے ابھی تک، 7 مہینے ہو گئے مجھے یہاں پر اب تک. ٹھیک ہے، ابھی تک 1-2 دن نہیں آئے. مولانا صاحب خمس نکالنا ہے، ہمیں زندگی بھر کبھی نہیں نکالا، آپ بتائیں گے کیسے نکالنا ہے؟ حضور بالکل بتاؤں گا، آ تو جائیے آپ، پہلے بتائیں گے کیسے نکالنا ہے. مال امام کو لوگ ذاتی دولت سمجھیں گے، دبا کر بیٹھ جائیں گے. یقین جانیے میں خود اس بات کا تجربہ کر چکا ہوں، جب اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں نکالتا ہے انسان تو اہل بیت علیہ السلام اسے بڑا چڑھا کر واپس کیا کرتے ہیں. طے شدہ بات ہے. یہ جو روایتیں بے جا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر دے رہے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام 70 گنا جو ہے وہ پلٹا دیتے ہیں یا اتنے گنا جو ہے وہ پلٹا دیتے ہیں. یہ تجربہ شدہ بات ہے، آپ دے کر دیکھیے. میں ضامن ہوں، اگر نہ نکلے میرے سے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام نے خود ضمانت دی ہے کہ اگر ہمارے نام پر نکالو گے تو ہم جو ہے وہ بڑھا کر دیں گے، تمہیں خود مل جائے گا. لہذا سامعین محترم، رسول اللہ نے بیان فرمایا آخری زمانے میں مال امام کو لوگ ذاتی دولت سمجھیں گے، اپنا پیسہ سمجھیں گے. آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں. اب دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو خمس نہیں نکالتے. کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو خمس جمع کرتے لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو پھر انہیں بھی موت آتی ہے. صحیح ہے، کئی ایسے لوگوں کی مثالیں مل جائے گی آپ کو، انہیں موت آتی ہے. بالفرض کہیں سے 10 لاکھ روپے آ گئے خمس کے. ایک ضرورت مند آیا، اس کی بیٹی کی شادی ہے، سید ہے، سب کچھ شرائط موجود ہے، اس کو 10 لاکھ روپے دے سکتا ہے لیکن دینے میں جی نہیں کرے گا. 10 لاکھ روپے بہت ہوتے ہیں، 50,000 روپے دے دو بس ہماری طرف سے. آپ کے یہ والد ارجمند کا مال نہیں تھا جو آپ دبا کر بیٹھے ہوئے، یہ حضور امام کا مال تھا، آپ پر لازم تھا اسے خرچ کریں آپ. لہذا سامعین محترم،
آخری زمانے میں یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا مال امام کو لوگ ذاتی دولت سمجھیں گے، اپنا پیسہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت کے مطابق، بلکہ اسی روایت میں ایک اور ہے کہ امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے. مال غنیمت سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کسے کہا جاتا ہے؟ جو جنگ کے بعد جب آخر میں کفار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو مال جو رہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت، وہ اپنی ملکیت ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی امانت ہے جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اسے نہیں نکال رہے مال غنیمت سمجھ رہے، اپنا سمجھ رہے کہ اپنا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. عرصہ ہو جاتا ہے لوگ خمس نہیں نکالتے، خمس دیتے نہیں ہیں، حالانکہ پروردگار عالم نے سب کچھ دیا ہے. یاد رکھیے جب یہ خمس نہیں نکالتے، علماء جو بیان کرتے ہیں وہ غلط بیان نہیں کرتے کہ اگر سارے شیعہ خمس نکالنے شروع کر دینا تو کوئی بھی شیعہ غریب نہیں ہوگا، کوئی ایک ایسا شیعہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں بس کہتے تھے فلاں قوم اتنی ترقی کر رہی ہے، اتنے ہاسپٹل بنا لیے، اس نے یہ کر لیا، ہماری قوم کیوں ترقی نہیں کر رہے؟ حضور ایک وجہ یہی ہے کہ آپ خمس نہیں نکالتے. جب خمس نکالیں گے تو شیعہ قوم ترقی کرنا شروع ہوگی. خمس نہیں نکالتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ شیعہ قوم پیچھے جا رہی ہے. امیر المومنین کا فرمان ہے، فرمایا روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرمایا اگر کوئی بھوکا سو جاتا ہے، کوئی مومن غریب بھوکا سو جاتا ہے، فرمایا تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، فرمایا کسی امیر نے اس کا حق روک لیا ہوگا، اس کا حق دبا لیا ہوگا، اس لیے وہ بھوکا سو ہے. اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو وہ اس کا قصور ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو کوئی جاب نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے یہ باتیں ساری، لیکن فرمایا کہ کسی امیر نے اس کا حق روکا ہوا ہوگا. لہذا اگر پروردگار عالم نے نوازا ہے تو انسان کو خرچ بھی کرنا چاہیے، دینا بھی چاہیے، اور پھر بدلے میں اہل بیت علیہ السلام اسے دگنا انشاءاللہ عطا کریں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز سے بلند ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر باتیں سمجھ میں آ رہی تو ایک دفعہ بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد. 4 باتیں ہو گئی، بلکہ 5 باتیں ہو گئی. آخری بات، رسول اللہ نے بیان فرمایا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف رسموں کے لیے رہ جائے گا. بڑی غور طلب بات ہے یہ. اسلام لوگ ہوں گے مسلمان، بظاہر لبادہ اڑے ہوئے مسلمان ہی، نام کا ہوگا، خالی اسلام صرف نام کا ہوگا، لیکن اور قرآن صرف اور صرف رسموں کے لیے رہ جائے گا. نکلے گا بہن کی شادی میں، جب بہن رخصت ہو کے جاری ہوگی گھر سے، چھوٹے بھائی کو بلاؤ ذرا سر پہ قرآن رکھے، بہن جاری قرآن کے سائے میں ودا کرو، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ ماہ رمضان آ رہا ہے، سارے جو ہے وہ قرآن نکالو، ابھی جو ہے وہ ٹیبل صاف کرو، سارے کے سارے جتنے قرآن اندر الماری میں پڑے سارے صاف کر کے لگاؤ. مولانا صاحب ابھی قرآن خوانی لیں گے، سارے بیٹھیں گے یہاں پر، 1 مہینہ قرآن خوانی ہوگی یہاں پر. اس کے بعد قرآن کو اللہ حافظ، کون قرآن، کیسا قرآن؟ حالانکہ روایت سنتے رہتے ہیں قرآن وہ ہوگا جو قیامت کے میدان میں شکوہ کرے گا. لہٰذا سامعین محترم بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کم از کم 10 آیتیں لازمی پڑھا کریں. اگر قرآن کھولنے کی توفیق نہ ملے، کم از کم جو سورہ یاد ہے وہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، اتنا تو شمار ہو جائے کہ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا اسلام صرف نام کا، قرآن صرف رسموں کا. یاد کیجیے میں نے آپ کے سامنے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا ایک خواب بیان کیا تھا، جو جناب جابر نے آخری زمانے کی باتیں دیکھی تھی. ایک خواب کے 7 منظر دیکھے تھے اور اس میں امیر المومنین نے تعبیرات بتائی تھی. اس میں پہلا منظر کیا تھا؟ آسمان سے لے کر زمین تک ایک سفید کپڑا لٹک رہا ہے. یاد آیا کسی کو؟ آسمان سے لے کر زمین تک سفید کپڑا لٹک رہا ہے. بیان کر چکا تھا کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی کپڑا ہوا کرتا تھا. لوگ جب سودا کرتے تھے، جب تجارت کیا کرتے تھے تو کہتے تھے اتنا سونا دے رہا ہوں، اتنا چاندی دے رہا ہوں اور اتنے گز کپڑا ساتھ میں دے رہا ہوں. کپڑا زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں وائٹ کپڑا سب سے زیادہ قیمتی، سفید کپڑا سب سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا. جناب جابر نے منظر کیا دیکھا تھا؟ آسمان سے زمین تک سفید کپڑا لٹک رہا ہے اور برابر میں ایک شخص کھڑا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے جس کو جتنا چاہیے مفت میں آ کر لے کر جاؤ. ہونا کیا چاہیے تھا؟ پورا لے کر جاتے. جناب جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا اے امیر المومنین لوگ آ رہے ہیں اپنے ساتھ کینچی اوزار لائے کاٹنے پیٹنے کے، اور اس کے بعد کچھ کاٹ کر لے جا رہے ہیں، کوئی بہت تھوڑا سا لے کر جا رہے ہیں. جناب جابر کا جب یہ پورا خواب سنا، جب سارے منظر سنے، امیر المومنین کا جابر یہ تو نے خواب کہاں دیکھا؟ یہ تو نے آخری زمانہ دیکھ لیا ہے. کہا یا علی کیا مطلب؟ فرمایا یہ جو تو نے پہلا منظر دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سفید کپڑا ہے یہ آخری زمانے کا اسلام ہوگا. ٹھیک ہے. اعلان کرنے والا ساتھ میں اعلان کرے گا کہ آؤ جس کو اسلام میں داخل ہونا ہے ہو جاؤ. دوسرے مذاہب میں قید ہے، بالفرض مذہب یہود ہے، وہاں پر آپ ایسے جا کر جو ہے وہ ان کا مذہب قبول نہیں کر سکتے. ان کے شرط ہے کہ ماں باپ دونوں یہودی ہوں گے تو آپ یہودی مذہب میں آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے. اسی طریقے سے دوسرے مذہبوں میں کئی شرط ہے، آپ کو یہ دینا پڑے گا وہ دینا پڑے گا. اسلام واحد مذہب ہے جہاں کوئی شرط نہیں ہے، قبول کرنا ہے کلمہ پڑھو اسلام میں آ جاؤ. اعلان کر رہا ہوگا کہ جس کو اسلام میں داخل ہونا ہے ہو جاؤ، لیکن لوگ آ رہے ہیں اپنی مرضی کا اسلام لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثال دوں اب یہاں پر، ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر آواز بلند ہے. ایک مثال اگرچہ دے چکا ہوں. بالفرض خدا نہ خواستہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور ایک اکلوتا بیٹا تھا اور کوئی وارث نہیں. معلوم ہوا کہ جتنی والد کی دولت تھی، جتنی جائیدادیں تھی، جتنی زمینیں تھی، ساری میرے ہاتھ میں آ گئی. بڑا خوش ہوا. کیا اسلام ہے؟ یہ ہوتا ہے مذہب.
ورنہ دوسرے مذاہب میں قید ہوتی ہے کہ اگر بالفرض اتنا جو ہے وہ چیریٹی میں دینا پڑے گا، اتنا جو ہے وہ فلاں انسٹیٹیوٹ میں دینا پڑے گا، اتنا ہمیں دینا پڑے گا، اس کے بعد آپ رکھ سکتے ہو۔ اسلام میں کوئی قید نہیں، والد گئے دنیا سے، سارا مال ہاتھ میں آ گیا۔ کیا مذہب ہے یہ؟ ہوتا ہے اسلام۔ میراث کو لگایا بزنس میں، پروفٹ آ گیا، اسلام دروازے پر آ گیا، کا خمس نکالو 5واں حصہ۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ محنت ہم کریں، گدھا مزدوری ہم کریں، پورا دن خوار ہم ہوئے دھوپ میں، اور اسلام بولے 5واں حصہ نکالو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ لہذا اپنی مرضی کا اسلام کاٹ لیا، میراث کا مسئلہ لے لیا، خمس کا مسئلہ اڑا کر پھینک دیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اسلام صرف نام کا، قرآن صرف رسموں کا، یہ آخری زمانہ رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اے علی جب دیکھو یہ 15 خرابیاں ہو رہی ہیں، اور جب تیز آندھیاں چلیں گی، بستی کی بستیاں اجڑیں گی، کثرت سے زلزلے ہوں گے، زمین پھٹے گی، سارا کا سارا علاقہ دس جائے گا، جب ایسا ہو تو ہمارے ماننے والوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ زمانے کے امام کا ظہور بڑا قریب ہو چکا ہے۔ لیکن سامعین محترم، سفر آخرت کے لیے، ظہور امام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں سے پرہیز کریں، ان تمام تر چیزوں سے دور رہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں حالت کیا ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد، ان کا ایک صحابی جس کا نام تھا ابو بصیر، مولا کے پاس بیٹھا تھا۔ مولا نے کہا کہ ابو بصیر جانتے ہو آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ کہا مولا کیا ہوگا؟ فرمایا آخری زمانے میں ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارا بیٹا پردہ غیبت میں اور اس کا ظہور نہیں ہو رہا، تو فرمایا ہمارے چاہنے والے یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فی ای واد سلکا، یہ کہاں چھپ کر بیٹھ گئے امام، کیوں نہیں آ رہے؟ پہلا جملہ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ماننے والے کہیں گے۔ آپ سنتے نا آگیار کے منہ سے سنتے دوسروں کے لوگوں سے، تمہارا امام نہیں آ رہا تو کہاں ہے تمہارا امام اس وقت؟ سامرہ میں، سرداب میں، کدھر ہے تمہارا امام، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اپنے ماننے والے کہیں گے۔ فی ای واد سلکا، کہاں چھپے؟ دوسری بات کہیں گے اپنے ماننے والے، او لم یولد، پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے ابھی تک، یہ صرف ہمیں بنایا گیا ہے اب تک، یہ صرف ہمیں باتیں سنائی گئی ہے کہ امام پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں، کا پیدا نہیں ہوئے اب تک، یہ کہیں گے بعض لوگ۔ اور بعض شیعہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے او ہلکا، اگر پیدا ہوئے بھی تھے تو ہلاک ہو گئے، نعوذ باللہ، اب نہیں آنے والے، اب ان کا کوئی دور نہیں ہے، اب بس براہ راست قیامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے گا جب ظہور امام ہوگا تو یہ مت سمجھے کہ ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ آیت اللہ بہجت کا قول ہے ظہور امام قیامت سے پہلے قیامت ہوگی، ظہور امام کی ہوگی۔ سب کو خوشی نہیں ہوگی حضور، کتنے لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے، حرام کاروبار ہوں گے، کتنے لوگوں کے گھروں کا نظام بدل جائے گا، لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ یہ امام نے آ کر کیا کر دیا۔ ہر جگہ ایک ہی سکہ ہوگا امام زمانہ کا، ہر جگہ امام کی حکومت ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا ایک جملہ جب کہیں گے، جب لوگوں کو تکلیف ہوگی تو ایک جملہ آئے گا، کیا روایت میں بیان کیا گیا، یا ابن زہرا ارجعوا لا حاجت لنا، او فرزند زہرا واپس پلٹ جائیے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جائیے آپ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ یہ لوگ کہیں گے، کیوں کہیں گے؟ جب تکلیف ہوگی۔ لہٰذا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی میں کہتے ہوں گے اللہ جل اللہ جل، مولا جلدی جلدی آ جائیے، لیکن جب امام آئیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسا نظام ہے۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا ظہور امام کا دور قیامت سے پہلے قیامت ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک داستان پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص جس کا نام تھا حاجی علی، کیا نام تھا؟ حاجی علی۔ اس کا تعلق تھا حلہ سے۔ حلہ وہ شہر جو علماء کا مرکز تھا، جہاں سے علامہ حلی آئے، 9 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے۔ حلہ علمی مرکز، وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حاجی علی۔ وہ یہ ہر روز دعا کرتا تھا کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے، بہت پہلے کا واقعہ، زمانے کے امام کا کسی طریقے سے ظہور ہو جائے، زمانے کے امام آ جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، مولا ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ مسجدوں میں جا کر روزانہ گڑ گڑاتا تھا، مولا بس آپ آ جائیں۔ ایک دن پریشان ہو گیا، کہا مولا ہماری دعائیں نہیں سنتے، مولا ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ سارا سامان باندھا اور کہا مولا میں حلہ سے جا رہا ہوں اور اب کہیں اور جا کر بسیرا کروں گا، اب آپ آتے ہی نہیں، حالانکہ ہم سب آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ تھک آ کر ایک جگہ جا کر بیٹھا درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آواز دے کر کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا کا ظہور نہیں ہو رہا۔ کہا اگر مولا کا ظہور ہو جائے تو سارے کے سارے تیار ہو، امام کی نصرت کرو گے؟ کہا مولا حلہ اتنا بڑا مرکز، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے آپ کے حمایتی ہیں، سب کے سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے کہا ایک امتحان لوں گا، امام تھے وہ، کہا ایک امتحان لوں گا، اگر کامیاب ہو جائے ظہور کر دوں گا۔ کہا مولا کیا امتحان ہے؟ کہا کل سب لوگوں کو مسجد میں لے کر آ جانا اور کچھ پہلے سے ہی قربانی کے جانور مسجد کے بالائی خانے پر یعنی چھت پر باندھ کر رکھ دینا وہاں پر، اور لوگوں سے کہنا کہ ایک ایک کر کے امام بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے، کل آ جانا سارے۔ مقررہ وقت آیا، سارے لوگ مسجد میں پہنچ گئے۔ جب مسجد میں آئے، حاجی علی نے کہا امام جو ہے وہ اوپر تشریف فرمائے، امام ایک ایک کر کے زیارت کے لیے بلائیں گے سب کو۔ ایک شخص کو بلایا، جیسے ہی بلایا قربانی کا جانور لیا، اس کے قدموں میں ذبح کر دیا، جیسے ہی ذبح کیا خون جو ہے وہ ہوتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے گیا۔
کچھ لوگ دیکھ کر بھاگ گئے. دوسرا بندہ گیا اوپر, جیسے ہی گیا ایک اور جانور ذبح کیا, پھر کون سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے آیا. سارے کے سارے لوگ چلے گئے. امام نے کہا حاجی علی سے, بس اتنے سارے لوگ میری نصرت کے لیے, یہ جو تم کہہ رہے تھے ہلا میں اتنے سارے لوگ ہیں میری نصرت کے لیے, فقط یہ دیکھا کہ امام نے جو ہے وہ سر قلم کر دیا, وہ سمجھے, حالانکہ امام نے قلم نہیں کیا تھا, کہ صرف سمجھے چھوڑ کر چلے گئے. فرمایا ساتھ کیسے دیں گے؟ یہ صرف کہتے ہیں کہ سر کٹا دیں گے. جو واقعہ سنتے چھٹے امام نے اپنے صحابی کو حکم میں دیا جا کر تندور میں بیٹھ جاؤ, وہ جا کر بیٹھ گیا, واہ واہ کرتے مولا کیا بات ہے آپ کی, ایسا واقعہ سنا ہے, تندور میں جا کر بیٹھ گیا. حضور بیٹھ کون سکتا ہے یہ بتائیے, ہے کوئی ایسا جا کر تندور میں جا کر بیٹھ جائے جلتے تندور میں, وہ بتائیے. لہٰذا امام نے کہا بس 2 آوازوں پر سارے نکل کر چلے گئے. حاجی علی نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا میں آپ کی بات سمجھ گیا, یہ سارے کے سارے آپ کی نصرت کے لیے تیار نہیں. جب آپ بہتر سمجھیں, جب آپ ظہور کر لیجیے گا, جب آپ کا وقت آئے آپ خود جو ہے وہ پردہ غیبت ہٹا کر آ جائیے گا. اور کسی نے بہت اچھا جملہ کہا, امام کو اتنا وقت ہو گیا, صرف 313 لوگ تو چاہیے, ابھی تک جو ہے وہ 313 نہیں ہوئے امام کے پاس. کسی نے بہت اچھا جملہ کہا, امام کو 313 مسلمان نہیں 313 سلمان چاہیے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. چھٹے امام نے ابو بصیر سے بیان فرمایا. کیا بیان کیا تھا؟ کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا, لوگ کہیں گے امام جو ہے وہ نعوذ باللہ ہلاک ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ کس وادی میں چھپ کر بیٹھ گئے, نعوذ باللہ جو ہے وہ کہاں امام پیدا ہی نہیں ہوئے اب تک. ابو بصیر نے سوال کیا, مولا ان ادرکت ذالک الزمان, مولا اگر وہ زمانہ مجھے مل جائے تو میں کیا کروں تاکہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں. امام نے بیان فرمایا, ابو بصیر دعائے معرفت پڑھا کرو. دعائے معرفت کون سی ہے؟ جزاک اللہ. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک, اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. امام نے کہا یہ مختصر سی دعا اپنا شیوا بنا لو, ہم ضمانت دے رہے ہیں تم ان لوگوں میں سے نہیں ہوگے, نہیں بھٹکو گے, تمہارا ایمان جو ہے وہ ثابت قدم رہو گے تم ایمان پر. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا سامعین محترم, یہ سفر آخرت کی تیاری گویا ظہور امام کی ہی تیاری ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان اپنے دل میں آخرت کا خوف پیدا کر لے, جو پروردگار عالم نے آیت میں بیان کیا, تریدون عرض الدنیا, یہ لوگ عارضی دنیا کو چاہتے ہیں, واللہ یرید الآخرہ, اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے. اگر آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیں تو یہ سارے مسئلے مسائل ہی نہیں ہوں گے. اچھا, دنیا کی محبت آہستہ آہستہ دل سے کیسے ختم ہوگی؟ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے, رسول اللہ نے کہا اذکروا حازم اللذات, فرمایا اس چیز کا ذکر کیا کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے, برباد کر دیتی ہے لذتوں کو. کون سی چیز ہے؟ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا الموت, موت ہے. ٹھیک ہے, فرمایا یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دے گی. اس لیے حکم دیا جاتا ہے دوسروں کے جنازوں میں شریک ہوا کرو, قبرستان جایا کرو, قبروں کو دیکھا کرو, اپنے آپ کو وہاں محسوس کرو گے, دنیا کی محبت کم ہوگی, آخرت کا پیار بڑھے گا, اور اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما, پالنے والے سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, ظہور امام کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری محبت میں, اطاعت میں, ولایت میں, معرفت میں, رزق میں مزید اضافہ فرما. جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما, جو نہیں آئے انہیں بھی یہ آنے کی توفیق عطا فرما, مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما, امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی